السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ سب نے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا، لائک کر دیا ہوگا اور بیل آئیکن کلک کر دیا ہوگا۔ نہیں کیا تو بیل آئیکن کلک کر دیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ یہ پچھلے کافی دن ویڈیو نہیں آئی، اس کے میرے پاس موبائل نہیں تھا، جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ پہلے موبائل کسی کا، کبھی ابو کا کبھی بھائی کا پکڑ کے یوز کرتا تھا۔ تو ابھی پچھلے دنوں کافی دن بس ویڈیوز نہیں آئی، ایڈیٹنگ کا بڑا مسئلہ بنا تھا۔ ابھی اپنا موبائل لے لیا تو اب سے انشاءاللہ روزانہ آپ کو ویڈیو بھی ملے گی۔ آج ہم پڑھیں گے فضائل اعمال سے۔ فضائل اعمال کے اندر فضائل نماز کے اندر سے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا۔ انہوں نے اس درخت کی ایک شاخ ٹہنی، ایک خشک ٹہنی کو پکڑ کر اس کو حرکت دی جس سے اس کے پتے گر گئے۔ پھر مجھ سے کہنے لگے کہ ابو عثمان، تم نے مجھ سے یہ نہ پوچھا کہ میں نے یہ کیوں کیا؟ میں نے کہا بتا دیجئے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اسی طرح کیا تھا جس سے اس ٹہنی کے پتے جھڑ گئے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سلمان پوچھتے نہیں کہ میں نے اس طرح کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا کہ بتا دیجئے کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب مسلمان اچھی طرح سے وضو کرتا ہے پھر پانچوں نمازیں پڑھتا ہے تو اس کی خطائیں اس سے ایسے ہی گر جاتی ہیں جیسے یہ پتے گرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی آیات اقیم الصلاۃ طرفی النہار تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قائم کر نماز کو دن کے دونوں سروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں گناہوں کو۔ یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ فائدہ: حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو عمل کر کے دکھایا، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے تعشق کی ادنیٰ مثال ہے۔ جب کہ کسی شخص کو کسی سے عشق ہوتا ہے، اس کی ہر ادا بھاتی ہے اور اسی طرح ہر کام کرنے کو جی چاہتا ہے جس طرح محبوب کو کرتے دیکھتا ہے۔ جو لوگ محبت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں وہ اس کی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نقل کرنے میں اکثر ان افعال کی بھی نقل کرتے تھے جو اس ارشاد کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے۔ نماز کا اہتمام اور اس کی وجہ سے گناہوں کا معاف ہونا جس کثرت سے روایت میں ذکر کیا گیا ہے، اس کا احاطہ دشوار ہے۔ پہلے بھی متعدد روایات میں یہ مضمون گزر چکا ہے۔ علماء اکرام نے اس کو صغیرہ گناہ کے ساتھ مخصوص کیا ہے جیسا پہلے معلوم ہو چکا ہے، مگر احادیث میں صغیرہ کبیرہ کی کچھ قید نہیں ہے، مطلق گناہوں کا ذکر ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کے وقت اس کی دو وجہیں ارشاد فرمائی تھی۔ ایک یہ کہ مسلمان کی شان سے یہ بعید ہے کہ اس کی ذمہ کوئی کبیرہ ہو، اولاً تو اس سے گناہ کبیرہ صادر ہونا ہی مشکل ہے، اور اگر ہو بھی گیا تو بغیر توبہ کے اس کو چین آنا مشکل ہے۔ مسلمان کی مسلمانی شان کا مقتضی یہ ہے کہ جب اس سے کبیرہ صادر ہو جائے تو اتنے رو پیٹ کر اس کو دھو نہ لے، اس کو چین نہ آئے۔ البتہ صغیرہ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی طرف بسا اوقات التفات نہیں ہوتا ہے اور ذمہ پر رہ جاتے ہیں جو نماز وغیرہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو شخص اخلاص سے نماز پڑھے گا اور آداب و مستحبات کی رعایت رکھے گا، وہ خود ہی نامعلوم کتنی مرتبہ توبہ استغفار کرے گا، اور نماز میں التحیات کی آخری دعا اللہم انی ظلمت نفسی میں توبہ استغفار خود ہی موجود ہے۔ ان روایات میں وضو کو بھی اچھی طرح سے کرنے کا حکم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آداب و مستحبات کی تحقیق کر کے
ان کا اہتمام کرے۔ مثلا ایک سنت اس کی مسواک کی ہی ہے جس کی طرف عام طور پر بے توجہی ہے، حالانکہ حدیث میں وارد ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز سے جو بلا مسواک پڑھی جائے 70 درجہ افضل ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ مسواک کا اہتمام کیا کرو، اس میں 10 فائدے ہیں۔ منہ کو صاف کرتی ہے، اللہ کی رضا کا سبب بنتی ہے، شیطان کو غصہ دلاتی ہے، مسواک کرنے والے کو اللہ تعالی محبوب رکھتے ہیں اور فرشتے محبوب رکھتے ہیں، مسوڑھوں کو قوت دیتی ہے، بلغم کو قطع کرتی ہے، منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے، صفرا کو دور کرتی ہے، نگاہ کو تیز کرتی ہے، منہ کی بدبو کو زائل کرتی ہے، اور اس سب کے علاوہ یہ ہے کہ یہ سنت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کے اہتمام میں 70 فائدے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا نصیب ہوتا ہے، اور اس کے بالمقابل افیون کھانے میں 70 مضرتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ یاد نہیں آتا۔ اچھی طرح وضو کرنے کے فضائل احادیث میں بڑی کثرت سے آئے ہیں۔ وضو کے اعضاء قیامت کے دن روشن اور چمکدار ہوں گے، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنی امتی کو پہچان دیں گے۔ تو جی یہ دیکھیں، یہ آج ہماری نماز کے حوالے سے ایک حدیث تھی۔ دیکھیں کتنا صحابہ کرام کو انہوں نے شروع میں بتایا نا کہ جس انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے دل کرتا ہے کہ اس کی ادائیں ہمارے اندر آ جائیں، جیسے وہ کام کرتا ہے ویسے آ جائیں۔ اس لیے صحابہ کرام جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتاتے تھے نا، تو وہ کوشش کرتے تھے کہ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دیکھا اس طرح بتاتے تھے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم کیسے اپنے 5 وقت نمازیں پڑھنے والے بنیں۔ ہم 5 وقت نمازیں پڑھیں گے تو جس طرح خشک ٹہنی سے پتے گرتے ہیں اس طرح ہمارے گناہ گر جائیں گے، اور مسلمان جو ہے اس سے صغیرہ گناہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مسلمان کا ایمان ہی اتنا پکا ہونا چاہیے کہ وہ کوئی بھی گناہ صغیرہ کیا کبیرہ گناہ کرنے میں بھی سوچے ایک دفعہ